السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قسطوں پر گاڑی خریدنا کس شکل میں جائز ہے اور کس شکل میں جائز نہیں ہے؟ عام طور پر بہت سے لوگ قسطوں پر گاڑی خریدتے ہیں اور ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے۔ تو آئیے ہم دارالعلوم دیوبند کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ کس شکل میں قسطوں پر گاڑی خریدنا جائز ہے اور کس شکل میں جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ایک سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہے، کیا بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، کسی عام آدمی سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کے نزدیک بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا حرام ہے، جبکہ کسی عام آدمی سے لینا جائز ہے۔ حالانکہ دونوں صورتوں میں ایک عرصے کی میعاد فریقین مقرر کرتے ہیں اور گاڑی کی موجودہ قیمت سے زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ مثلا ہم نے ایک گاڑی جس کی قیمت 55 لاکھ تھی، 28 ماہ کی قسط پر 68 لاکھ کی خریدی ہے۔ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل رہنمائی فرمائیں۔ اب دارالعلوم دیوبند کی جانب سے اس کا جواب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھار متعینہ قسطوں پر سامان بیچنا اور ادھار کی وجہ سے اصل قیمت میں کچھ فیصد اضافہ کر دینا شرعی اعتبار سے بلا شبہ جائز ہے۔ البتہ مجلس عقد میں نقد یا ادھار میں سے کسی ایک پر اتفاق ضروری ہے۔ ادھار کی صورت میں نقد کے مقابل جو اضافی رقم گاہک ادا کر رہا ہے وہ شرعاً سود نہیں بلکہ قیمت ہی کا حصہ ہے۔ دوسری بات، اگر بینک یہی صورت اختیار کرے کہ پہلے بینک خود گاڑی خریدے اور پھر نفع لے کر زائد قیمت میں فروخت کرے اور خریدار قسطوں پر رقم کی ادائیگی کر دے تو اس طور پر معاملہ کرنا جائز ہوگا، لیکن بینک والے اس طور پر معاملہ نہیں کرتے بلکہ خریدار کی طرف سے یکمشت ادا کر کے خود خریدار سے سود کے ساتھ رقم وصول کرتے ہیں، جو شرعاً سودی معاملہ اور حرام ہے۔ اگر 55 لاکھ کی گاڑی کو آپ 28 لاکھ میں کمپنی یا کسی شخص سے خریدیں تو یہ معاملہ جائز ہوگا، بشرطے کہ مدت اور قسط کی وضاحت کر دی جائے، لیکن بینک سے مذکورہ بالا طریقے کے مطابق معاملہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔